علی کا دشمن بنایا گیا. رات کے اندھیرے میں دروازے پہ ہوتی دستک، مائیں اپنے بچوں کو گودوں میں اٹھا کے دروازے پہ آتی، سپاہی ماں کی گود سے بچہ چھین کے لے جاتے. اگلے دن وہی چھیننے والے ماں کو آ کے کہتے کہ جو تم سے تمہاری گود کے پالے کو چھین کے لے گیا ہے، کہ تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ ماں کہتی ہے ہم نہیں جانتی. یہ بتاتے کہ جو تم سے تمہارے بچے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ہے. مجھے بتائیے ان ماؤں میں علی کا دشمن ہونا ہے یا محب؟ جن ماؤں کے بچے چھین لیے جائیں تو مائیں ان کے دشمن ہو جاتی ہیں. تو پتہ چلا بچے علی کے دشمن، عورتیں علی کے دشمن، مرد علی کے دشمن، جوان علی کے دشمن. شام کی حالت یہ تھی، توجہ ہے، کہ شام کے بچے شام کی دیواروں پہ بناتے تھے تصویر، اس میں لکھتے تھے علی کا نام، پھر اسے مارتے تھے پتھر، اور پتھر مار کے کہتے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم علی کو ایسے ہی ماریں گے جیسے پتھر کی دیوار کو ہم پتھر مار رہے ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ جب علی کوفے کی مسجد میں شہید ہوئے تو شام والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا تھا نا کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ ہے شام. میں نے پہلے کہا 7 سے 8 منٹ آپ نے ساتھ دینا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شام کے در و دیوار علی کے دشمن، شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کے مرد علی کے دشمن، بوڑھے علی کے دشمن، پورا شام ہے علی کا دشمن. اب جب امام نے خطبہ دیا تو شام کا حاکم کون ہے؟ یزید. یزید کیا چاہتا ہے؟ اس کے تھے 2 مقصد، توجہ. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ حلال محمد کو حرام کرے، حرام محمد کو حلال کرے، یعنی شریعت کو تبدیل کرے. اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو تاریخ اسلام میں خلیفہ رسول لکھوائے. چپ ہی کر گئے آپ. شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا. یزید کیا چاہتا تھا؟ شریعت محمد کو ختم اور اپنے آپ کو محمد کا خلیفہ لکھوانا چاہتا تھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یزید کے دربار میں جتنے لوگ موجود تھے یہ عام نہیں تھے، یہ راوی تھے، رپورٹر تھے، صحافی تھے، مورخ تھے. یہ لکھنے آئے تھے کہ یزید ہے خلیفہ رسول، یعنی یہ یزید کو خلیفہ رسول لکھنے آئے تھے. اب شام کے حالات کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، بس 3 منٹ اور چاہیے آپ کے. یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب شام فتح کب ہوا؟ توجہ. شام فتح ہوا ہے 14 ہجری میں، رسول خدا کی شہادت کے 3.5 سال بعد. شام کا پہلا خلیفہ گورنر حاکم بنا یزید. چپ کر گیا. یہ حاکم شام کا بڑا بھائی ہے. ایک حاکم شام کا بیٹا ہے اس کا نام بھی یزید، ایک حاکم شام کا بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے یزید. تو شام کا پہلا حاکم بنا یزید. 4 سال یہ رہا حاکم. 18 ہجری میں اسے طاعون کا مرض ہوا، مر گیا. 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک شام کا حاکم رہا، حاکم شام. آپ چپ کر گئے، میری بات آپ تک پہنچی؟ اب امام نے خطبہ دیا 61 ہجری میں. اب 14 کو 60 میں سے نکالے تو کتنے سال بنتے؟ 46 سال. ان 46 سالوں میں بنی امیہ نے شام کے در و دیوار کو علی کا بنایا ہے دشمن. 46 سال یہ علی کے خلاف سازش کرتے رہے. بچوں کو علی کا دشمن، بوڑھوں کو علی کا دشمن، عورتوں کو علی کا دشمن بناتے رہے. اب جب 60 ہجری میں حاکم شام مرا اور اس کا بیٹا تخت پہ، 61 ہجری آئی. اب خطبہ شروع ہو رہا ہے. شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا. یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی بتا دیا. شام کا فتح ہوا یہ بھی بتا دیا. اب 61 ہجری ہے. شام کی جامع
مسجد ہے، یزید نے اعلان کروایا مسجد میں جمع ہو جاؤ، ہر ایک مسجد میں آیا۔ اس نے اعلان اس لیے کروایا تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ میں جیتا، حسین ہارا۔ توجہ، اب میرا ساتھ دیجیے گا، میں جیتا، حسین ہارا۔ خدا کی قسم اس نے اپنی جیت کا اعلان کروانے کے لیے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا۔ یہ لوگ راوی، رپورٹر، سفیر، مورخ، صحافی، تاریخ لکھنے والے تھے۔ جب پوری مسجد لوگوں سے بھر گئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ زندان سے سجاد کو بھی بلا کے لاؤ۔ اب اپنی سماعتوں کو بلند کیجیے گا۔ اس نے جناب سجاد کو زندان سے اس لیے بلایا تاکہ یہ دکھا سکے میں جیتا، تیرا باپ ہارا، میری بادشاہت قائم، تیرا باپ مارا گیا، میں سلطان، میری یہ شان، یہ شوکت۔ توجہ ہے، اس نے اپنی جیت دکھانے کے لیے امام کو زندان سے بلایا۔ سپاہی گئے، سید سجاد کو زندان سے لائے۔ اب امام کی حالت کیا ہے؟ گردن میں تو، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر جھکی ہوئی۔ چلتے چلتے امام مسجد کے کونے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پوری مسجد بھری ہوئی ہے راویوں سے، رپورٹروں سے، مولویوں سے، مورخوں سے، صحافیوں سے۔ کیا اس پورے ہجوم میں امام دمشق کی جامع مسجد کے کونے میں آ کے کھڑے ہوئے؟ جیسے یزید نے دیکھا کہ سید سجاد آ گئے ہیں، اس نے اپنے ایک زر خرید خطیب کو کہا کہ منبر پہ جاؤ، بولیے گا میرے ساتھ، منبر پہ جاؤ اور جا کے خاندان بنی امیہ کی تعریف کرو، خاندان بنو ہاشم کی بات تعریفی کرو۔ یہ بکا ہوا مولوی، یہ پیسے لے کے بکنے والا ملا، یہ زر خرید غلا، چلتے چلتے منبر پہ آیا۔ اس نے منبر پہ آ کے خاندان بنو ہاشم کی بات تعریفی کی، خاندان بنی امیہ کی تعریف کی۔ اور جب یہ اس مرحلے پہ پہنچا، کیا ہے اہل مسجد، ایک باغی جس کا نام حسین ہے، وہ خلیفہ رسول یزید کے مقابلے پہ آیا۔ جو کہ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایک باغی جس کا نام حسین، وہ خلیفہ رسول یزید کے مقابلے پہ آیا، اور خلیفہ رسول یزید نے باغی حسین کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، راویوں نے قلم اٹھائے کہ وہ یہ لکھیں کہ یزید خلیفہ ہے، حسین باغی ہے۔ توجہ رکھیے گا، جیسے ہی انہوں نے قلم اٹھائے کہ وہ یہ لکھیں کہ یزید خلیفہ رسول ہے، حسین باغی ہے، جیسے ہی انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا، یا دربار کا منظر بدلا۔ جو ہتھ کڑیوں میں تھا اس نے کمر کو سیدھا کیا اور خطیب کو کہا جھوٹے چپ کر منبر سے اتر جا۔ کیا کہنے اب تمہید ختم ہو گئی ہے، سلامت رہیے، اب آپ نے ساتھ دینا ہے اور میری گفتگو کی تائید کرنی ہے۔ جیسے امام نے کہا او جھوٹے چپ کر منبر سے اتر جا، او جھوٹے چپ کر منبر سے اتر جا۔ کمال یہ نہیں کہ امام نے کہا جھوٹے چپ کر منبر سے اتر جا، کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ جیسے امام نے کہا چپ کر، وہ چپ بھی کر گیا، منبر سے اتر جا، وہ منبر سے اتر بھی گیا۔ قدیمی ازادار بیٹھے، چپ کر گیا، منبر سے اتر گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے امام نے یہ سنت اپنے باپ حسین سے لی ہے، کیونکہ حسین نے بھی کسی ممبر پہ بیٹھنے والے کو کہا تھا نا کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے۔ توجہ کی آپ نے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے، امام نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے اگر تیرے باپ کا کوئی ممبر ہے۔ اپنی صداؤں کو بلند کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ کے دل تک پہنچ رہی ہے۔ امام نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے، اگر تیرے باپ کا کوئی ممبر ہے تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے مولا نے ممبر پہ بیٹھنے والے کے ذمہ دو کام لگائے۔ توجہ، پہلا
جملہ سمجھا پاؤں اور آپ اس جملے کی قدر کریں. توجہ رکھیے گا. جیسے امام نے کہا چپ کر, ممبر سے اتر, وہ چپ بھی کر گیا, ممبر سے اتر بھی گیا. وہ جو راوی تھے, نہیں توجہ کیا آپ نے, وہ جو راوی تھے جو یہ لکھنے آئے تھے کہ یزید خلیفہ رسول ہے, حسین باغی ہے, جیسے ہی انہوں نے منظر دیکھا ایک دوسرے کے کونیاں مار مار کے کہنے لگے ابھی کچھ مت لکھنا, منظر بدل رہا ہے, جو بیمار ہے وہ مختار لگ رہا ہے اور جو یزید ہے وہ لاچار. ابھی کچھ مت لکھنا, آپ سلامت رہے, ابھی کچھ بولیے نا, ابھی کچھ مت لکھنا, جو بیمار ہے وہ مختار لگ رہا ہے اور جو ممبر پہ بیٹھا ہے یزید کرو نا بے شمار, وہ لگ رہا ہے لاچار. توجہ ہے, قلم رکے, وہ جو قلم لکھنے کے لیے نکلے تھے وہ رکے. امام نے یزید کو دیکھا, دیکھ کے کہا اے یزید اگر اجازت ہو تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے میں بھی کچھ بولوں. آپ نے توجہ نہیں کی, امام نے لکڑی کا ڈھیر کہا ہے, ممبر نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے امام سید سجاد نے یہ فتویٰ دیا ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے علی بیان ہو, جہاں سے علی بیان نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر. توجہ ہے, وہ ہے جہاں سے علی بیان ہو, جہاں سے علی بیان نہ ہو ہے لکڑی کا ڈھیر. اچھا امام نے اجازت مانگی, آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید نے دے دی ہوگی؟ اپنی موت کو بھی بلکہ کوئی دعوت دیتا ہے. اللہ اکبر. اچھا جیسے یزید نے کہا نہیں سجاد تجھے بولنے کی اجازت نہیں, اللہ کرے جملہ سمجھا پاؤں اور آپ جملے کو وصول کر لیں. خدا کی قسم ہے جتنے جملے بھی اگلے بیان کرنے ہیں اس میں سے ایک جملہ بھی میرا نہیں ہے, جتنے جملے ہیں وہ ہیں آپ کے امام کے. آپ جتنا بولیں گے داد مجھے نہیں دیں گے, اپنے امام کی فصاحت و بلاغت کو داد دیں گے. توجہ رکھے گا, اگر آپ کو آپ کے امام کی شجاعت سمجھ میں آ گئی تو پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے امام کو داد شجاعت ضرور دے دیجئے گا. کیا کہا؟ نہیں اجازت. جب یزید نے انکار کیا 200 لوگ کرسیوں سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے جانے دے بیمار ہی تو ہے. ہائے ہائے, جانے دے بیمار ہی تو ہے, تیرا کیا بگاڑ لے گا, خدا کی قسم ہے. اس وقت یزید نے کہا کم بختو اللہ تمہارا منہ توڑے, بیمار ہوا تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا. پہنچ رہی ہے میری بات آپ کا, بیمار ہوا تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. اچھا اب یاد رکھیے گا کہ اپنے گھر میں کسی کو بلا کے پھنسانا اور ہے, دشمن کے گھر میں جا کے دشمن کو دشمن کے جال میں پھنسانا. یہ ہے کردار آپ کے امام کا. اگر آپ کو یزید کا جال اور اسی جال میں یزید کا پھنسنا سمجھ میں آئے تو اپنے امام کو سلام ضرور پیش کیجئے گا. خدا کی قسم ہے اب لوگ اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے اے یزید بیمار ہی تو ہے, گردن میں دھوک, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بھیڑی, کمر جھکی ہوئی, اوپر سے لاچار, اوپر سے بیمار, اوپر سے قیدی, تخت تیرے پاس, فوجی تیرے پاس, سپاہ تیرے پاس, اسلحہ تیرے پاس, اختیار تیرے پاس, سلطنت تیرے پاس, سلطان تیرے پاس, وزیر تیرے پاس, مشیر تیرے پاس, صحافی تیرے پاس, مولوی تیرے پاس, ملا تیرے پاس, بکے ہوئے قلم تیرے پاس. تجھے ڈر کس بات کا ہے؟ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے. نہیں جملہ آ گیا ہے, اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے. خدا کی قسم ہے جیسے یزید نے کہا اس کے منہ میں ہے محمد کی زبان, پورا دربار بلبلا اٹھا اور کہنے لگا اے یزید وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہائے ہائے, توجہ توجہ, وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس پہ جبریل آیا, جس کی شریعت ہے. یزید نے کہا آپ جملہ سنیں, اگر سمجھ آئے تو اپنے امام کو داد شجاعت دیجئے گا. خدا کی قسم ہے یزید نے کہا وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس
تھی پہلے ہم چپ کر جاتے، لیکن اب ہمارا مطالبہ ہے، ہم نے محمد کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے محمد کو بولتے نہیں دیکھا، اسے چلنے کی اجازت دے، یہ چلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا محمد ایسے چلتے ہوں گے، یہ بولے گا تو پتہ چلے گا محمد ایسے بولتے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ میری بات جانے دے، ہم نے محمد کو چلتا نہیں دیکھا۔ میرے بچوں جلدی جلدی بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ جلدی جلدی، توجہ ہے، توجہ رکھیے گا۔